اس کو ترک معاصی اللہ کہتے ہیں۔ ترک معاصی اللہ ہرگز یہ نہیں ہے، کوئی صوفی اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تم دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، تمام ذمہ داریوں سے اپنی جان چھڑا لو۔ دوستو، اس مرحلے کے بعد انسان اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جائے گا۔ جب سب کچھ چھوڑ دیا، جب اپنے مولا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو بس اب یہ ہے کہ اس کی بات مان لے، اب اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی رضا میں اپنی رضا شامل کر لے۔ اسی چیز کو رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ میرے محبوب کے صحابہ نے ایسا سر تسلیم خم کیا ہے میری بارگاہ میں، ایسا سر جھکایا ہے میری بارگاہ میں کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سب کچھ لٹا دیا، یہ ترک معاصی اللہ کی عظیم الشان مثال ہے اس دنیا کے اندر۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈھیر کر دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے، بوریے کا لباس پہن کے، کیکر کے کانٹوں سے اس کو سی کے، جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شہنشاہ ولایت اور شہنشاہ صحابیت حاضر ہوئے، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسی لباس میں اتر آئے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آج تو اس لباس میں کیسے آ گیا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف میری بات نہیں ہے، آج آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تمام فرشتوں کو کہ آج جس طرح میرے محبوب کے محبوب نے، جس طرح میرے دوست کے دوست نے لباس پہنا ہوا ہے، سارے فرشتے آج اسی وردی میں، آج اسی لباس میں تمام فرشتے حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں رسالت مآب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آئے کیوں وہ؟ لباس تو سب نے پہن لیا ہے، لیکن اے جبریل آج آئے کیوں وہ؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ اس لیے آیا ہوں کہ رب پوچھ رہا ہے کہ صدیق اکبر سے جا کے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ کہ جب رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں سے پوچھنے لگے، یہ قرب اور تعلق کی عظیم الشان مثال ہے رب ذوالجلال کے ساتھ، کہ جب رب بھی بندے سے پوچھنے لگے کہ جا کے پوچھ میرا بندہ مجھ سے راضی ہے۔ صدیق اکبر کہنے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو پھر یہ آیت اتری تھی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ یہ تسلیم و رضا کی اتنی شاندار مثال ہے کہ انسانیت اپنی تاریخ میں اگر چراغ لے کے نکلے تو اس کو ایسی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، اس کے ساتھ رزق حلال کی ضرورت ہے اپنے من کو صاف کرنے کے لیے۔
حرام کا رزق جب آپ کے گھروں میں آ جاتا ہے تو نہ صرف گھروں کے اندر بے برکتیاں ہو جاتی ہیں بلکہ روحانیت اس حرام کمائی کے پردوں میں لپٹ جاتی ہے، اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بے برکتیاں نازل ہو جاتی ہیں، بے سکونی آ جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہے، پھر پٹتا ہے بندہ، روتا ہے کہ ہائے میری اولادیں نافرمان ہو گئی۔ ہمارے مرشد پاک حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، ولایت پانی پر چلنے کا نام نہیں ہے، ولایت جس شخص کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہوں گی وہ ولایت کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ کون سی دو باتیں؟ رزق حلال اور صدق مقال۔ حلال رزق کمانا، حلال رزق کما کے اپنی اولاد کو کھلانا اور سچی بات کہنا۔ سچی بات جس وقت تک انسان کے اندر سچ نہیں آ جاتا انسان کے باہر سچ نہیں ہوتا، اندر سچ کو نافذ کیا جائے، من کے اندر سچائی پیدا ہو جائے جس وقت، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کی زبان پر سچ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انسان اس بات کی کوشش کرے کہ یہ اچھائیاں حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو میل کچیل ہے، اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو دور کرے۔ ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ تکبر ہے۔ انسان اپنے دل سے اپنے آپ کا تجزیہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ میں اس رب ذوالجلال کو مانتے ہوئے جس ساری بڑائیاں جس کے لیے ہیں، ساری عظمتیں جس کے لیے ہیں، ساری بلندیاں جس کے لیے ہیں، میں اس رب کو اپنا رب اور اپنا الہ ماننے کے بعد، اپنا معبود ماننے کے بعد پھر میں اپنی بڑائی کا بھی اظہار کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو بڑائیاں ایک جگہ پر نہیں سما سکتی۔ جب اللہ کو عظیم مان لیا، اللہ کو کبیر مان لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو پھر باقی ساری چیزیں پست ہو گئی۔ تو کیا؟ دل کے اندر سے تکبر نکال دو، غصہ نکال دو۔ غصہ جو ہے نا یہ ایک آگ ہے، یہ انسان کو ایک منٹ کے اندر لوگوں کے سامنے بے وقت بنا دیتا ہے۔ غصے کے حالت میں جس وقت انسان کوئی بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ تکبر اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ جو غصہ ہے نا، غصہ یہ